اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سائم.7 یوٹیوب چینل۔ اس چینل کے ذریعے آپ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 تا 3 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ میں آگے چل کر ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کو گائے والی سورت کہا جاتا ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے اور قرآن مجید کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام آیات کی سردار ہے اور وہ ہے آیت الکرسی۔ ترمذی، صحیح مسلم اور نسائی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ اور سورہ بقرہ کو پڑھا کرو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ یہ سورہ ساری کی ساری مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس کا شمار مدنی صورتوں میں ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 1000 واقعات بیان کیا گئے ہیں، 1000 احکامات بیان کیے گئے ہیں اور 1000 کاموں سے ممانعت ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کے معنی کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے کہ ان حروف کا صحیح مطلب کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک، لام ایک اور میم ایک الگ الگ 3 حروف ہیں۔ ہر حرف کے پڑھنے پر ایک نیکی ملتی ہے اور ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے۔ یعنی حروف مقطعات کا اصل مفہوم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ ہی جانتی ہے۔ آیت نمبر 2۔ ذالکا، یہ، الکتاب کتاب، لا نہیں، ریبا شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین۔ اس کتاب کے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ یعنی قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس کتاب مبارکہ میں جتنے احکامات بیان کیے گئے ہیں، توحید و رسالت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، انسان کی فلاح و نجات کے بارے میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، پچھلی امتوں کے واقعات جو بیان کیے گئے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے جو قصص بیان کیے گئے ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تمام تعلیمات آنے والی ہر قوم کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام دیتی ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک رہتی دنیا تک، قیامت تک رشد و ہدایت کی آخری اور جامع کتاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات ہدایت کی کوئی اور کتاب نازل نہیں کرے گا۔ چنانچہ قرآن پاک میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے اس کے سچ ہونے میں کسی قسم کا کوئی بھی شک اور شبہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش ہے۔ ہدن للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، متقین وہ ہیں جو ایمان لا کر شرک سے دور رہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائیں۔ ایک اور روایت میں ہے، متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذابوں کے ڈر سے ہدایت کو نہیں چھوڑتے۔ متقی کون ہے؟ متقی وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ حقیقی متقی تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں حرج نہیں، اس خوف سے کہ کہیں وہ حرج میں گرفتار نہ ہو جائے۔ یعنی متقی وہ لوگ ہیں
جو ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے اپنے آپ کو ہر اس کام سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہو جائے، اور ہر وقت ان کاموں میں لگے رہتے ہیں جن سے ان کا رب راضی ہوتا ہے، اور ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، بت پرستی سے بچتے ہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہر کام کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کو ان کے اعمال کے بدلے میں عزت کے ساتھ جنت میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا۔ ہدی للمتقین یعنی اس کتاب میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجی ہے، لیکن وہ لوگ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں اس سے ہدایت ملتی ہے، اور وہ ہے متقی۔ وہ انسان جو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، جس کو مرنے کے بعد دوبارہ جیے جانے کا ڈر ہی نہیں، جو قبر کے عذاب کا خوف نہیں رکھتا، قیامت کے دن کا حساب کتاب کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، تو وہ پھر اسی کتاب سے کیا ہدایت حاصل کرے گا؟ اس سے تو وہی ہدایت حاصل کریں گے نا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی کا یقین رکھتے ہیں، اور حساب اور کتاب سے انہیں ڈر محسوس ہوتا ہے، تو وہی اس کتاب سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ ہدایت کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ایمان ہے وہ اپنے دل میں پیوست ہو جانا، اور یہ جو ایمان ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی اس کو مضبوط کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل اعراف آیت نمبر 186 میں، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت پر لانے والا نہیں۔ پھر فرمایا سورہ الکہف آیت نمبر 17، من یہد اللہ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے وہی ہدایت والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تم ہرگز اس کا نہ کوئی ولی پاؤ گے نہ مرشد۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس بات کی طاقت رکھتی ہے کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک ہمارے پاس بھیجا، یہ ہدایت کی ایک مکمل کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس پر چلنے والوں کے لیے اجر و ثواب بتایا ہے، اور اس پر عمل نہ کرنے والوں کے لیے سزائیں بھی بیان کی ہیں۔ چنانچہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر وہ عمل کریں جس سے ہمارا رب راضی ہو، اور اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی دعا مانگنی چاہیے تاکہ ہم ہدایت پانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ الذین، جو لوگ یؤمنون ایمان لائے، بالغیبی، ساتھ غیب کے، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ایمان کہتے ہیں تصدیق کو، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے بن دیکھے، بالغیب کا مطلب ہے وہ چیزیں جو ظاہر نظر نہیں آتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، فرشتے، وحی، اور اللہ تعالیٰ کی دوزخ، جنت، قبر کا عذاب یا قبر کی زندگی، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی عقل ان کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ یہ کیسی ہوں گی یہ چیزیں، یعنی قبر کیسی ہوگی، جنت کیسی ہوگی، دوزخ کیسی ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ دوزخ میں عذاب الہی ہے اور جنت میں اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، لیکن ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، اس کے بارے میں پڑھا ہے لیکن ہم نے اس کو دیکھا نہیں۔ یہ ماورائے عقل باتیں ہیں، ان پر ایمان لانا غیب پر ایمان لانا ہے، یعنی اندیکھی چیزوں پر ایمان لانا، اور یہی ایمان کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اچھے اور اعلیٰ درجے نصیب فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسلام لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے
مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ یہ ہے ایمان بالغیب، یعنی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں لیکن ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم ان کی وہ امت ہے جو بہترین امتیوں میں جن کا شمار ہوگا، کیونکہ ہم نے انہیں بن دیکھے ایمان قبول کیا۔ آیت نمبر 3، وَيُقِيمُوا اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، اور مما جو کچھ رزقناہم ہم نے انہیں رزق دیا ہے، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہمارے دیے ہوئے میں سے دیتے رہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرائض نماز بجا لاتے ہیں، رکوع، سجدہ، تلاوت، خشوع اور توجہ قائم کرتے ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وقتوں کا خیال رکھنا، وضو اچھی طرح کرنا، رکوع سجدہ پوری طرح کرنا ہی اقامت صلاۃ ہے، یعنی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا، اپنے جسم کی پاکی کا خیال رکھنا، جس مقام پر نماز پڑھی جائے اس مقام کو صاف ستھرا کرنا، اور پابندی وقت کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، رکوع کرنا، تلاوت کرنا، سجدہ کرنا، اور سچے دل کے ساتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت کرنا ہی اقامت صلاۃ کہلاتا ہے۔ چنانچہ اب اگلے حصے میں ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ مال تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ان قریب تم سے جدا ہو جائے گا، اپنی زندگی میں اسے اللہ کی راہ میں لگا دو۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت عام ہے، زکوٰۃ اہل و عیال کے خرچ کو اور جن لوگوں کو دینا ضروری ہے ان سب کے دینے کو شامل ہے، یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے ہم اس میں سے خرچ کریں۔ اگر وہ رزق ہماری ضرورت سے زیادہ ہے تو ہمیں اس کو غریبوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ ہمارے رزق کے سب سے پہلے حقدار ہمارے اپنے اہل و عیال ہیں، سب سے پہلے ہمیں اچھے طریقے سے اپنے رزق میں سے، اپنے کمائے ہوئے حلال رزق میں سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا چاہیے، اور اگر ہمارے پاس اس میں سے رزق بچ جائے تو پھر ہمیں اسے غریبوں میں، رشتہ داروں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس میں بیان کیا، اس آیت میں پہلے حصے میں کہ نماز قائم کرتے ہیں اور دوسرے حصے میں بیان کیا کہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اس کی عبادت ہے، جو اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور ثنا کو بیان کیا جاتا ہے، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بزرگی کو بیان کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا جاتا ہے، اس سے توکل کی جاتی ہے، اسی پر توکل کیا جاتا ہے، اسی سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اور جو خرچ کرنے کی بات ہے، اور خرچ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر کرتے ہیں، اور یہ خرچ اللہ کی مخلوق پر احسان ہے جس سے اسے فائدہ ہوتا ہے، اور اس خرچ کے اصل حقدار ہمارے اہل و عیال ہیں، اور اس کے بعد ہمارے غلام، رشتہ دار اور اجنبی لوگ سبھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرنا چاہیے، اپنی نماز وقت پر ادا کرنی چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال رزق دیا ہے اس میں سے ہمیں خرچ کرنا چاہیے جو ہمیں اگلی زندگی میں ہمارے کام آئے گا۔ حاضرین، جو خرچ ہم حلال رزق سے کرتے ہیں اس کا ہمیں فائدہ پہنچے گا، لیکن اگر کوئی انسان حرام ذریعے سے رزق حاصل کرتا ہے اور اس کے پاس رزق کی فراوانی ہوتی ہے اور وہ اس رزق میں سے خرچ کرتا ہے تو اس خرچ کیے ہوئے رزق کا اسے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ غلط ذریعے سے رزق کمایا گیا ہے۔ ہاں، حلال رزق میں سے جب آپ خرچ کرتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور عطا کرتی ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابن عمر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنائیں 5 ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج ادا کرنا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنے اعمال کی درستگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر آپ کو میرا درس اچھا لگا تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔